اگلا نقطہ انا لفی شک مما تدعوننا الیہ. کفار نے کہا ہم شک میں ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے، جو دعوت آپ دے رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں ہمیں اس میں شک ہے. آپ نے نوٹ کیا ہے آج کا میڈیا کیا کرتا ہے؟ ویسٹرن سویلائزیشن اور ویسٹرن ایجوکیشن کیا کر رہی ہے؟ ویسٹرن ایجوکیشن کے خلاف بالکل بھی نہیں ہو، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سب کچھ کریں، لیکن وہ جو آپ کے اندر اپنے کلچر اور اپنی سویلائزیشن کے ذریعے سے شک پیدا کرنا چاہتے ہیں، خدا را اس شک میں مت پڑیں. دس باتیں اسلام کی تائید میں کی جاتی ہیں اور ایک بات پہ شک چھوڑ دیا جاتا ہے. اسلام بہت اچھا مذہب ہے، یہ میں ان کو طریقہ بتا رہا ہوں، طریقہ عبادات کے. اسلام بہت اچھا مذہب ہے، بہت امن پسند مذہب ہے، اور اسلام کی تعلیمات بہت متاثر کن ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اسلام نے یہ حدود کیوں نافذ کر دی. یہ ہے شک، یہ ہے طریقہ عبادات کہ پہلے 10 باتوں کی ہاں میں ہاں ملائی، تعریف کی، اور پھر ایک بات پہ شک ڈال. یہ وہ تشکیک ہے جو شیطان کا، دجال کا ایجنڈا ہے. یہ سب آپ کے ذہن میں تشکیک سے نکلیں، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، خالص ایمان، خالص یقین. مریب شک میں بھی ہے، مریب میں بھی ہے، ریب میں بھی ہے. ریب کرنے والے بھی ہیں کہ ہاں یہ دو علیہ السلام، یعنی وہ کہتا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. ابو جہل مانتا تھا، لیکن اس کو سرداری، اس کی انانیت اس کو ایمان نہیں لانے دیتی تھی. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو تذبذب میں ہوتے ہیں. قالت رسلهم، رسولوں نے دعوت دی فی اللہ شک. رسولوں نے شک کا رد کیا یقین سے. کہا کہ اچھا دیکھو اس میں تمہیں زمین کے بنانے والے میں، آسمانوں کے پیدا کرنے والے میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کی ذات نے پیدا کیے. اللہ جل شانہ نے اس کو بنایا. اگر تم نے خود بنایا ہے تو بنا کے دکھاؤ. خود بخود بن گئے تو اب کیوں نہیں بنتے؟ مزید کیوں نہیں بنتے؟ بن کے ادھر رک گئے، مزید کیوں نہیں بنتا؟ فاطر السماوات والارض یقین سے دیا. تو اس میں نقطہ ہمارے لیے کیا ہے؟ تذکرہ ہمارا کیا ہے؟ شک سے بچیں اور یقین کو اختیار کریں. کامل یقین، ایمان کامل یقین.